کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جب میں مکہ میں تھا، وہ مکہ کے وادیوں میں رہ کر مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے درود شریف کے برکات و فضائل پر روشنی ڈالوں گی، عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم فرمایا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جتنا تیرا دل چاہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں چوتھائی حصہ درود کا آپ پر بھیجا کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ پر تہائی حصہ بھیجا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تو زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا اتنا ہی تیرے لیے فائدہ ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں پورا دن آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، پورا دن آپ پر درود بھیجتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھ پر پورا دن درود بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے غموں کو تم سے ہلکا کر دیں گے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ ہمارے نبی کے وہ شخص ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوگا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس بندے کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اتنا بڑا عمل بتایا درود شریف پڑھنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو وہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسا کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے آگ کو۔ درود شریف کا پڑھنا ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسا درخت لگا رکھا ہے کہ جس کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس درخت کا پھل وہی شخص کھائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہوگا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، قیامت کا منظر تو آپ سب نے سن ہی رکھا ہے، آپ کو پتہ ہی کہ کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب یہ جو زمین ہے سورج کی حرارت سے اتنی نہیں تپتی، کیونکہ اس کے اندر قوت ہے اس کی حرارت، اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی، اس لیے یہ زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ اور جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ اس زمین سے وہ قوت کو چھین لیں گے، وہ قوت جذبہ چھین لیں گے، نیچے بھی تپش ہوگی، اوپر بھی تپش ہوگی، اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 بندوں کو اپنا سایہ عطا کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ 3 شخص کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے؟ فرمایا، ایک وہ شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی میں کام آئے اور اس کے کام آنے کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے، مسلمان بھائی کا اس کا ہر طرح ساتھ دے، اس کے سکھ میں دکھ میں ہر طرح سے اس کے ساتھ آئے وہ، اور جب اس پر کوئی مصیبت پہنچے تو تب بھی اس کے ساتھ آئے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو میرے طریقے پر چلتا ہوگا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرتا ہوگا، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب سنت کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا
तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स वो है जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजता होगा। अल्लाह ताला उसको अपना ठंडा साया अता फरमाएंगे। अल्लाह के साए के अलावा जब कोई साया ना होगा तो अल्लाह ताला इन तीनों शख्सों को अपना साया अता फरमाएंगे, जो कि आप सुन चुकी हैं। इसलिए हमेशा हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। अगर हम किसी अपने मुसलमान भाई के काम नहीं आ सकते तो हम दुरूद शरीफ तो पढ़ सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते छोटा दुरूद बड़ा दुरूद जो भी हमें याद हो, जो भी हमारे लिए आसान हो, हम वो दुरूद तो पढ़ सकते हैं ताकि इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें अपना साया अता करें। कल क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ जब मैं मक्का में था, वो मक्का के वादियों में रहकर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करता था। तो आज जब उनके उम्मती इस दुनिया में रहकर आप पर दुरूद पढ़ेंगे तो क्या वो कल क़यामत के दिन हमें नहीं पहचानेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमें पहचानेंगे। हम यहाँ रहकर दुरूद पढ़ेंगे, वो हमें वहाँ पर पहचानेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए निकले और उन्होंने एक जगह पर पड़ाव डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, सहाबा किराम से फरमाया कि जो भी तुम्हें खाना है यहीं पर खा लो। सहाबा किराम खाने के लिए बैठ गए तो देखते हैं कि सालन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, रोटी के साथ कुछ भी सालन नहीं है जिससे कि हम सालन खा सके, रोटी खा सके, सालन भी नहीं है। एक शहद की मक्खी जो कि बहुत ज़्यादा भिन भिना रही थी, शोर मचा रही थी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, ये मक्खी क्यों शोर मचा रही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मक्खी यूं बेकरार है, सहाबा किराम के पास सालन नहीं है रोटी के लिए जो कि वो खा सके। हालांकि हमने करीब में एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम उसको वहां से उठाकर ला नहीं सकते, हम उसे लाने से कासिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया, ए अली, तुम इस शहद की मक्खी के पीछे पीछे जाओ और वहां से शहद ले आओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शहद की मक्खी के पीछे पीछे गए। मक्खी आगे आगे गार में जा पहुंची। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़े प्याले में शहद लेकर आए और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शहद तमाम सहाबा इकराम ने में तकसीम कर दिया। सब खाना खाने लगे। जब सहाबा इकराम खाना खा रहे थे तो फिर दोबारा से वो मक्खी भिन भिनाने लगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, ये मक्खी फिर से भिन भिना रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने इस मक्खी से एक सवाल किया था और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने ये सवाल किया कि तेरी ग़िज़ा क्या है? मक्खी ने कहा, जो पहाड़ों में, बायबानों में, वादियों में जो फूल होते हैं वही हमारी ग़िज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फूल तो बदमज़ा भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, फीके भी होते हैं, पर तेरे मुंह में जाकर इतना शीरी साफ कैसे बन जाते हैं? शहद की मक्खी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक सरदार है, हम उसके ताबे हैं। जब हम रस चूसना शुरू करती हैं, फूलों का रस चूसना शुरू करती हैं, तो जो हमारा सरदार है वो आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ हम भी दुरूद पाक आप पर भेजते रहते हैं। उस दुरूद शरीफ की बरकत से वो बदमज़ा, वो कड़वा जायका निहायत शीरी और मीठा बन जाता है। सुबहान अल्लाह। उसी दुरूद शरीफ की बरकत की वजह से ये शहद शिफा हो जाता है, इसीलिए शहद में शिफा बताई गई है। और सहाबा किराम का तो ये हाल था, अगर उनके चेहरे पर या कहीं जिस्म पर कोई फोड़ा फुंसी निकल जाती तो वो शहद का लेप कर लिया करते थे, क्योंकि शहद में शिफा है। तो जब बदमज़ा और कड़वा फल दुरूद शरीफ की बरकत से मीठा हो सकता है
تو کیا درود شریف کی برکت سے ہماری نامکمل نماز، نا تمام سجدے اور جو عبادات ہے کیا وہ قبول نہیں ہو سکتی؟ درود شریف کی برکت سے کیا ہمارے گناہ نیکی میں نہیں بدل سکتے؟ ہاں کیوں نہیں بدل سکتے؟ شوق پڑھنے کا ہونا چاہیے درود پاک کو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو۔ کتنی امتیں آئیں ہم سے پہلے، کتنے نبی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کسی کو حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں حکم دیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور کتنے بڑے نبی، ان کی امت کو بھی نہیں کہا کہ آپ موسیٰ پر درود بھیجیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ چاروں بڑے بڑے نبی ہیں، کسی کو بھی نہیں کہا کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو، کسی بھی امت کو نہیں کہا۔ یہ صرف ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نبی پر درود بھیجو، ہمیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہمیں مخاطب کر کے کہا اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود و سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں بلند ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنا ثواب بتایا درود پاک پڑھنے میں۔ اور جب کوئی بندہ برائی کا کام کرتا ہے تو جو کاندھے پر، بائیں کاندھے پر فرشتہ رہتا ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے برائی لکھنے میں، اور جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو جو داہنے کاندھے پر فرشتہ بیٹھا رہتا ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے نیکی لکھنے پر۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، داہنے جانب والا بھی اور بائیں جانب والا بھی، دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، ایک نیکی لکھنے میں اور دوسرا گناہ کو مٹانے میں۔ سبحان اللہ، کیسا عمل ہے! کوئی نیکی کرے، درود پاک کے علاوہ کوئی نیکی کرے تو ایک فرشتہ مصروف ہوگا، اور کوئی برائی کرے تب بھی ایک ہی فرشتہ مصروف ہوگا، اور جب درود پاک پڑھے تو دونوں مل گئے، دونوں مصروف ہو گئے، ایک نیکی لکھ رہا ہے اور دوسرا کیا ہے، اس کی گناہ مٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، دیکھیں مثلاً اگر کسی نے حج کیا تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ دعوے کے ساتھ اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کس کی کیا عبادت قبول ہے اور کیا نہیں ہے۔ کسی نے عمرہ کیا، وہ بھی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمرہ قبول ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کسی بات پر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا کہ ہماری کیا عبادت قبول ہے اور کیا نہیں۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کو دل سے نہ پڑھا جائے، صرف ہونٹ ہی ہلا دیے جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتا، وہ بھی ہمارے نبی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کو اوپر سے ہی پڑھ لیا جائے تب بھی وہ قبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، اور وہ دعا جس کے شروع میں درود شریف پڑھی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود شریف کے احادیث میں بے شمار فضائل ہیں۔ جب تک کہ بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ درود شریف کا عمل، درود شریف کے عمل سے ہمارے سارے کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہوگا اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ نفاق سے بری ہے، یہ دوزخ سے بری ہے، اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیں گے۔ درود شریف پڑھنے والے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، خود درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا استغفار کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے سامنے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر کوئی مصیبت، کوئی آفت نہیں آتی۔
درود شریف کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ درود شریف جتنا پڑھو اتنا ہی کم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا بنائیں اور ان کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔